قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا دنگل آج سجے گا۔ کراچی، مردان، چارسدہ، پشاور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب اور ملتان میں قومی اسمبلی کی سیٹوں پر مقابلہ۔ شیخوپورہ، خانیوال اور بہاول نگر پر صوبہ اسمبلی کی نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ ووٹر صبح 8 سے شام 5 بجے تک حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے انتظامات مکمل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ 1000 روپے لو، پی ٹی آئی کو ووٹ دو۔ این 108 فیصل آباد نے مبینہ ووٹوں کی خرید و فروخت کی ویڈیو اب تک نے حاصل کر لی۔ پی ٹی آئی کا مقامی رہنما شفاقت علی مبینہ طور پر ذوالفقار کالونی میں ووٹ خرید رہا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر کا ووٹ خریداری کی خبر کا نوٹس، سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اکتوبر کے بجلی کے بلوں میں عوام کو بڑا ریلیف، بجلی 4.25 روپے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں کمی فیلڈ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی جائے گی۔ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ امریکن صدر جو بائیڈن کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، پاکستان کو خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک قرار دیا۔ ڈیموکریٹک کانگریشنل کیمپین کمیٹی سے اظہار خیال کے دوران ایک سوال کے جواب پر کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر منظم ہے۔ بائیڈن کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر پاکستان کا شدید احتجاج۔ امریکی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، وضاحت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ احتجاجی مراسلہ بھی ڈونلڈ بلوم کے حوالے۔ پاکستان انتہائی ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ دنیا کے امن کو اصل خطرہ ان ملکوں سے ہے جہاں جوہری سلامتی سے متعلق بار بار حادثات ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ کہا کہ ہمارے جوہری اثاثے عالمی معیار کے مطابق محفوظ ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تعاون کی ایک تاریخ ہے، اسی لیے غیر ضروری بیانات نہ دیے جائیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کے غیر محفوظ ہونے پر سوال تو بھارت سے بنتا ہے، جہاں حادثاتی طور پر بیلسٹک میزائل فائر ہو گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے امریکی صدر کو آئینہ دکھا دیا، واضح کیا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے عالمی معیار کے مطابق محفوظ ہیں اور پاکستان اپنی سالمیت اور بقا کے لیے پرعزم ہے۔ بتایا کہ امریکی سفیر کو ڈیمارش کے لیے طلب کیا گیا۔ امید ہے کہ بائیڈن کا بیان پاک امریکہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست اور عالمی قوانین کی پاسداری کرتا ہے۔ ہمارا جوہری پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل، کہا کہ پاکستان کو اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کا حق اور قومی مفاد کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا یہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کی بحالی ہے؟ امریکن صدر جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر کے بیان پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پوچھا کہ امریکی صدر کن معلومات پر ہماری جوہری صلاحیت پر اس طرح کے غیر نتیجے پر پہنچے؟ بطور سابق وزیر اعظم جانتا ہوں کہ پاکستان کے پاس سب سے محفوظ جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے۔ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ حکومت قومی سلامتی پر سمجھوتا نہ کر لے۔ کیا آپ کے پاس ذرا سی بھی شرم ہے؟ اپنی چھوٹی سیاست کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کی طرح جواب دینے کے بجائے اپنے ہی ملک پر کھلم کھلا حملہ کرنے نکل گئے۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز عمران خان پر برس پڑی، بولی کہ اس جیسا جھوٹا اور متعصب شخص کبھی نہیں دیکھا۔ عمران خان نے اپنے ہی ملک کے خلاف امریکہ میں ایک لابنگ فرم رکھی جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھی۔ امریکی فرم وہی کر رہی ہے جو اسے کرنے کو کہا گیا تھا۔ عمران خان کے بیان پر نون لیگ کے رہنما مصدق ملک کا رد عمل، کہا کہ عمران خان سچ کہتے تھے، وہ خطرناک ہیں کیونکہ اپنے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ پوچھا کہ اب قوم کیا بائیڈن کے اس بیان پر عمران خان کو مبارکباد دے؟ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا لائن آف کنٹرول کا دورہ، نوشہری سیکٹر پر اگلے مورچوں پر تازہ ترین صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ۔ افسران اور جوانوں سے ملاقات میں ان کے بلند حوصلے اور وطن پر مر مٹنے کے جذبے کو سراہا۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور سابق صدر زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ،
موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، ضمنی انتخابات اور عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات چیت۔ نواز شریف نے سابق صدر سے ان کی خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آصف زرداری کی مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی برئت پر نواز شریف کو مبارکباد۔ عمران خان سے بڑا فراڈیا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ پہلے کہتا تھا کہ وہ با اختیار وزیر اعظم ہے، تمام فیصلے خود کرتا ہے، اب کہتا ہے آزادی کے ساتھ فیصلے نہیں کرنے دیے گئے۔ جب آپ با اختیار نہیں تھے تو پونے 4 سال کیا کرتے رہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوال۔ اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس کے خطاب میں مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ پہلے بھی پیٹرول کی قیمتیں حضرت کی دعا سے کم ہوئیں، درخواست ہے کہ وہ خاص طرف دیکھ کر پھر پھونک ماریں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ جتنی نیپی چینجنگ عمران خان کی ہوئی ہے اتنی آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ یہ کل بھی جھوٹ بولتا تھا، آج بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی عمران خان پر کڑی تنقید، کہا کہ آج اگر ہم مونسون کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کل عمران خان کی مہنگائی کے سونامی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عمران خان کہتا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد سندھ کو آزادی دلواؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ وہ کٹ پتلی تھا، مستقبل میں خود کو کرپٹ بھی قرار دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پیش گوئی۔ مراد علی شاہ کا صوبائی وزراء کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، ڈاک یارڈ روڈ کے اطراف اور شاہراہ لیاقت اور سڑکوں کی تعمیر اور ڈرینیج کے کاموں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیاری پہنچنے پر علاقہ جیے بھٹو کے نعروں سے گونج گیا۔ آمدنی ضائع اثاثوں کیس میں نیب لاہور کا ایکشن، شہزاد اکبر کو 21 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت۔ 22 سوالوں پر مشتمل پرچہ بھجوایا، پوچھا معاون خصوصی برائے احتساب کو دورانیہ کتنا تھا، کیا ذمہ داریاں تھیں، شوگر انکوائری میں کیا کردار رہا، زبانی اور تحریری آفیشل کیا ہدایات دی گئی۔ سابق چیئرمین وابڈا مزمل حسین دوبارہ نیب لاہور کے رڈار پر، تربیلا 4 پروجیکٹ میں کرپشن کا الزام، ڈپٹی ڈائریکٹر کمپلینٹ کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت، ان پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ ترکی کے صوبے بارتین میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 41 افراد جاں بحق، ملبے تلے دب کر درجنوں مزدوروں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری۔ افسوسناک واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا گہرے دکھ کا اظہار، مرنے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ T20 ورلڈ کپ کا میلہ آج سجے گا۔ کوالیفائرز کے افتتاحی میچ میں آج صبح 9 بجے سری لنکا اور نمیبیا مد مقابل۔ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی تقریب رونمائی، بابر اعظم کی 28ویں سالگرہ یادگار بن گئی۔ بابر اعظم نے ٹرافی کی تقریب رونمائی میں سالگرہ کیک کاٹا۔